پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا عزتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ایمان والوں کے لیے ہیں۔ عزت کے قابل تو تین ہستیاں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت انبیاء، اور پھر مومنین کی بات کی ہے۔ عزت کے قابل تو یہ لوگ ہیں۔ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی، اس کے آگے فرمایا جب یہ فتنے بھی بپا ہو جائیں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے۔ یہ وہی بات کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں مانگی، اللہ نے 2 دعاؤں کی اجازت دی، تیسری کی اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ میری بارگاہ میں نہ مانگے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری امت کو غرق کر کے نہ مارنا، اللہ نے قبول فرمایا۔ اس سے مراد محدثین نے لکھا کہ اجتماعی طور پر غرق نہیں ہوں گے، کہیں سیلاب میں تو غرق ہو کے مر جاتے ہیں، طوفان میں، سمندر میں، مطلب اجتماعی طور پہ امت پہ یہ عذاب اب نہیں آئے گا کہ ساری کی ساری جیسے پہلی قوموں پر ساری کی ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ دوسری نبی علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے نہ موت دینا، بھوک اور افلاس کا عذاب انہیں نہ دینا۔ اللہ نے اس کو بھی قبول کیا۔ اجتماعی طور پہ اس امت پہ کبھی افلاس نہیں آیا، یہ یاد رکھو، کبھی آیا ہے ایک خطے میں آیا ہے، زمین کے کسی ٹکڑے میں آ گیا، کسی گاؤں میں آ گیا، کسی صوبے میں آیا، ضلع میں آیا۔ اجتماعی طور پہ پوری امت کبھی بھی فاقہ کشی میں مبتلا نہیں ہوئی آج تک۔ تیسری یہی بات تھی کہ یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں یہ لڑائی جھگڑے نہ کرے، آپس میں قتل و غارت کری نہ کی۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب یہ دعا میری بارگاہ سے نہ مانگ۔ اس دعا سے اللہ نے اپنے حبیب کو منع کر دیا۔ یہ فتنے جب بپا ہو جائیں تو پھر فرمایا جب یہ بھی آ جائے، ایک قبیلہ مشرکین کا حمیتی بن جائے، امت کا ایک گروہ شرک میں مبتلا ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہوگا کذابون ثلاثون کلہم، پھر 30 ایسے بندے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 30 آدمی ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں پہلا کون تھا؟ حضور کے آخری زمانے میں آ گیا مسیلمہ کذاب، اسود عینی، اور بہت سے آئے۔ حال ہی میں اب مرزائیوں کا فتنہ دیکھ لیں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ قادیانیوں کا فتنہ دیکھ لیں، لاہوری گروپ کا فتنہ دیکھ لیں، ذکری فتنہ دیکھ لیں۔ ادھر پنجاب میں نہیں ہے یہ ذکری فتنہ، بلوچستان میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ وہ بڑھ رہا ہے، سندھ کے علاقوں میں بڑی تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے ذکری فتنہ۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر پہلے سے کر دیا کہ 30 ایسے لوگ آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، اور لوگ ان کے دعوے کو ٹھیک جانتے ہوں گے، ان کے پیروکار بن جائیں گے، ان کے متبع بن جائیں گے۔ ورنہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا مگر ان کو کسی نے مانا ہی نہیں، ان کو کسی نے نہیں مانا۔ یہ 30 ایسے کہ جن کی اتباع کریں گے لوگ۔ اور حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کی یونیورسٹی میں یہ فتنہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر اس پر کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو آگاہ کیا، فرمایا پھر حضور علیہ السلام نے جو اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور قرآن کی اس آیت کی تشریح خود پیغمبر نے کر دی، آنا خاتم النبیین۔ جب رسول اللہ نے خود قرآن کی تشریح کی ہو تو کائنات کے کسی عالم کو حق نہیں بنتا کہ وہ اس کی کوئی اور تشریح کرے۔ وہ کائنات کا جتنا بڑا مرضی عالم ہو، جب قرآن کی ایک آیت کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم خود پیغمبر نے سمجھا دیا اپنی امت کو کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اے پیارے حبیب آپ کو ہم نے خاتم النبیین بنایا۔ اس خاتم النبیین سے مراد کون؟
خود رسول اللہ نے کہہ دیا آنا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہم دلیلیں طلب کریں جا کے، جی پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ بھی کیا تجھے نبی کی زبان پر کوئی بے اعتباری تھی؟ ساتھ کہتا ہے میں رسول اللہ کو صادق و امین مانتا ہوں، پھر تو کہتا ہے بعد میں جو دعوی نبوت کرے کہ اس کی بات سننے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ آپ کی میڈیا کا فتنہ ماحول بنا رہا ہے کہ جی سب کی بات سننے میں کیا حرج ہے، کرے مرضی۔ بھئی ہم اس کی بات کیسے سنیں جو رسول اللہ کا باغی ہے؟ ہم نہیں سن سکتے۔ ہم کیوں سنیں بھئی کہ جو ہے ہی پیغمبر علیہ السلام کا باغی، ہم ایسے بندے کی بات کیوں سنیں؟ یہ ماحول بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے قریب ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کے شکنجے میں جکڑ جائیں گے۔ کیونکہ مال کا فتنہ، دولت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، زر کا، سونے کا، چاندی کا فتنہ، ایک نوجوان جب اٹھتا ہے اس کی خواہش و تمنا ہے میں دولت مند بن جاؤں، پھر باطل قوتیں اس میں پھنساتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ میں آخری نبی ہوں مگر ایسے 30 بندے آ جائیں گے، اور آخر میں آقا علیہ السلام نے ایک خوشخبری دے دی اپنی امت کو۔ حضور نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا جو حق پر ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب آئے گا، حتی اللہ امر فرمائے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا۔ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا۔ اور محدثین نے لکھا اس سے مراد کیا؟ امام مہدی آ جائیں گے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو جائے گا، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ کی زمین کو بھر دیا جائے گا۔ میری امت کا ایک گروہ اس وقت بھی حق پر ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ وہ نکلے گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ یہ بات بھی سن لے، وہ وہی ہوگا جو محدثین، مفسرین، عقائد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس کے عقائد، عبادات پچھلے 14 صدیوں تک متواتر چلے آتے ہوں، وہ جماعت ہوگی، وہ جماعت ہوگی جس کا عبادات اور عقائد صحابہ تک ملتے ہوں، کیونکہ صحابہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے دین اور عقیدہ لیا ہے۔ جو عقائد صحابہ کے خلاف جماعت ہوگی اور عبادات صحابہ کے خلاف ہوگی، وہ یاد رکھو پھر وہ حق پر تو نہیں ہوگی۔ یہ بات آخری اگر میں بخاری شریف میں جو بات لکھی کتاب الفتن کے اندر، یہ اس سے بڑی بات لکھی ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حشر کے دن آپ سے ملاقات کرنی ہو، کہاں ملاقات ہوگی؟ تو جن 3 جگہوں کا ذکر کیا آقا علیہ السلام میں سے، ان میں سے ایک جگہ فرمایا میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا۔ کیا کر رہے ہوں گے سرکار؟ وہاں آقا علیہ السلام اپنے دستے رحمت سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، وہ حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، جو ایک بار پیے گا پھر کبھی پیاس ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں ایک گروہ آ رہا ہوگا، ایک گروہ، جماعت، میں اسے جانتا ہوں گا وہ مجھے جانتے ہوں گے، میں اسے جانتا ہوں گا وہ مجھے۔ مگر حضور اگلی بات جو فرما رہے، آقا فرماتے ہیں پھر فرشتے آئیں گے ان کو راستے سے ہٹا دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، پانی نہیں ان کو دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا ان کو کیوں ہٹایا گیا راستے سے، کیوں نہیں پانی دیا گیا؟ فرشتے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ گروہ ہے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ فرمایا آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی چیزیں داخل کر دی، آپ کے دین کو بدل دیا تھا، دین میں غلط تشریحات کر دی گئی تھی، جنہوں نے یا رسول اللہ تیرے دین کو ہی بدل دیا،
آج قیامت کے دن وہ تیری شفاعت کے حقدار تو نہیں ٹھہر سکتے. یہ ہے وہ بات کہ جس کی ضرورت فی زمانہ ہے کہ اس امت کی دوبارہ سے تعمیر نو پھر سے کی جائے، ان قرآن و سنت کے ان اصولوں پر کی جائے اور اس دین مطہرہ پر کی جائے جس دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. اس کے لیے جمعیت اکٹھی کی جائے. نبی علیہ السلام نے جو آگاہ فرمایا امت کو یہ فتنے آئیں گے، وہ سننے کے لیے تو نہیں نا کہ ہم سنیں اور کہیں بھی ہاں یہ تو ہوگا. نہیں. ایک صحابی نے جب عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں، فرمایا اپنے دانتوں میں لکڑی کی جڑوں کو پکڑ لینا، جنگل میں بھی جانا جائے پڑے تو چلے جانا. اس لیے حباب ذی وقار ان دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ یہ فتنے جو حضور نے بیان کر دیے آ جائیں گے، پھر لوگ دین کو بدلیں گے، اپنی مرضی کے مطابق دین کو پیش کریں گے. اور یہ فتنے اتم اس وقت ہیں کہ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دین تو ان باتوں کی جو مولوی بات کر رہے ہیں یہ تو دین نہیں، دین تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. وہ اپنی مرضی کے پھر علماء بھی پیدا کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کے دانشور بھی پیدا کر لیتے ہیں، ان سے فتوے بھی لے لیتے ہیں، میڈیا پر بھی چلا دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بھی بنا دیتے ہیں کہ دیکھو جو مولوی کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دین دون کوئی نہیں ہے، دین تو یہ ہے جو ریاست کہتی ہے. یعنی ریاست کی مرضی کو دین بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے اور لکھنے میں لکھا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ اسلامی مملکت خدا داد ہے اور وہاں تحفظ دیا جاتا ہے کس کو، ناچ گانے کو، موسیقی کو. دیکھو آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں ایسے مولوی مل جائیں گے جو باقاعدہ کہتے ہوں گے موسیقی جائز ہے. آپ کو مل جائیں گے، آپ فرول لیں، باقاعدہ وہاں اس پہ دلیلیں دے رہے ہوں گے کہ جی موسیقی اس طرح کی جائز ہے، اس طرح کی ناجائز ہے، اس طرح کی نہیں ہے، اس طرح کی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تو مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اس کو توڑ دوں آلات موسیقی کو. مگر یہ کب ہوگا؟ جب کیا ہوگا؟ آخری بات یہی ہے کہ جب صرف ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم اس لیے کوشش کریں گے کہ اسلام بطور نظام ہونا چاہیے. اس ملک میں اسلام بطور نظام ہونا چاہیے. جب تک اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اب سارے کے سارے نمازی بن جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کفر کو اس وقت فرق پڑے گا جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا. بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہم وہ کرنے کو تیار نہیں. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ہم نے فتنوں کے خلاف بولنا پڑتا ہے، ہم بولنے کو تیار نہیں. ہم فتنوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہم کھڑے ہونے کو تیار نہیں. پھر لوگ ہمیں مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں کہ مولوی جی ووٹ کس کو دیں؟ بھائی مولوی کے کہنے پہ آپ ووٹ دیتے کب ہو؟ کرتے تو آپ مرضی ہو. یہ تو مولوی کے کہنے پہ ووٹ دے کے دیکھ لیں. اور اکثر یہ بات ہم کہتے ہیں، آپ نے اپنی مسجد میں 5 وقت کا امام مسجد رکھنا ہو، وہ متقی پرہیزگار چاہیے. باپ کا جنازہ پڑھانے والا متقی پرہیزگار چاہیے. کان میں اذان دینے والا حافظ قرآن چاہیے. مگر جو ملک و ملت کا امام بنے وہ جیسا بھی بن جائے، جی وہ جیسا بھی بن جائے، وہ ایسا بھی بن جائے جس کو سورہ ملک نہ آتی ہو، کل شریف نہ آتی ہو، وہ ایسا بھی بن جائے جو علماء کو برا بھلا کہے، ہمیں منظور ہے. کہتے نہیں سیاست الگ ہے، اسلام الگ ہے. پھر ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے، پھر کہتے ہماری مجبوریاں ہیں. بھئی مجبوری تو صحابہ کی بھی تھی. کیا صحابہ کی اولاد بچے نہیں تھے؟ اس لیے میں کوئی نشاندہی نہیں کر رہا، میں ایک ضمناً ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پوچھتے ہو تو پھر ہم دیکھو ایک المیہ یہ ہوتا ہے، ہم جان بوجھ کر ووٹ دیتے ہیں، ہم پتہ ہے یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے. نماز میں کہتے مولوی جی دعا کرنا عمر جیسا حکمران آ جائے. یہ ہمارا المیہ نہیں، دورہ معیار نہیں، منافقت کا ایک درجہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بٹھاتے ہیں خود، پھر کہتے ہیں جی دعا کرو یہ ظالم بڑا ہے. بھائی اس وقت سوچنا تھا، یہ تو اس وقت سوچنا تھا جب تو نے منتخب کیا تھا. جب تم منتخب کر رہا تھا
تو نے اس وقت سوچنا تھا میں کیسے آدمی کو منتخب کر رہا ہوں، میں کیسے بندے کی طرف جا رہا ہوں۔ اپنے تائیں کوشش کرو۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، ضرورت امر یہ ہے کہ یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، اسلام کے لیے کوشش کرو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک بندہ نفلی نمازیں بڑی پڑھتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا۔ گناہ سے ایک آدمی وہ ہے، وہ صرف فرائض پڑھتا ہے مگر گناہ سے بہت بچتا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تقوی کا تو کوئی قائم مقام نہیں ہے نا۔ جو بندہ گناہ سے بچ رہا ہے وہ اس کا تو ثانی کوئی نہیں نا، کیونکہ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے پھر لازم بات ہے وہ نیک اعمال کی طرف جاتا ہے۔ تو جس طرح لکھا گیا کہ کسی ظالم کی حمایت کرنا بھی تو ظلم ہے نا، کسی ظالم کی حمایت کرنا بھی تو ظلم ہے نا۔ ہم حمایت کر کے کہیں نہیں جی ہم تو ظالم نہیں ٹھہرے، بھائی تو کیوں نہیں ظالم ٹھہرا؟ تو بھی ظالم ہے، کیونکہ ایک بات میں یاد کر لوں، دینا اپنے اپنی مرضی سے۔ مجھے یہ 12 لوگوں نے پوچھا ووٹ کس کو دے دیں، ایک بات یاد رکھو، یہ جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں یہ گویا کہ آپ کلہم للہ اس بندے کو اختیار دیتے ہیں اپنے سیاہ اور سفید کا، فیصلوں کا۔ آپ یہ کہہ دیتے بھی آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ پرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے اصل میں۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو دینا ہے آپ فیصلہ کریں، آپ اس کو اپنے فیصلوں کا مالک بناتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جا کے جو بات کریں گے میری ہاں میں۔ اب جس کو آپ دیتے ہیں اس کی ہاں اس کے لیڈر کی ہاں میں ہاں ہے، یہ بات یاد رکھ لے، اس کو سیاسی نہ سمجھیں۔ اگر اسلام کے اندر جو علماء نے ووٹ کے تصور کی بحث کی ہے وہ اس حد تک کی ہے، باقی جمہوریت جائز نہ جائز اس پہ میں نے بڑی بار بات کی ہے کہ ہمارا تو یہ موقف ہی نہیں ہے، یا علماء کا تو یہ موقف نہیں ہے، لیکن اس بارے میں سوچیں۔ یہ وقت آپ کے پاس آتا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اسلام کو عظمتیں عطا فرما دے، اسلام کو فتح یابی عطا کر دے، اور ایسے لوگوں کو اس ملک و ملت کی خدمت ان کے سپرد کی جائے کہ جو اس ملک و ملت کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ عزت رسول اور اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کے جو مقدسات ہیں ان کی عزت کرنے والے لوگ آ جائیں، کہ یہاں پر صرف اور صرف بات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔